ہم لوگ مسلسل پہلی تاریخ سے ذکر شہادتین کی محفل میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آج 8 محرم الحرام ہے۔ حضرت امام علی مقام کی شہادت اور آپ کی قربانی اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، جس سے کہ ایمان والوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ صبر و استقامت کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس سے صبر کرنے والوں اور استقامت اختیار کرنے والوں کو وہاں سے جوش عمل ملتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی اس سے پہلے کی مجالس میں بھی گفتگو ہوئی ہے کہ حضرت امام علی مقام کی جو یہ قربانی ہے، آپ کی جو یہ شہادت ہے، اس قربانی اور شہادت کو بعض لوگ غلط نام دیتے ہوئے اس قربانی اور شہادت کو معاذ اللہ بغاوت کا نام دیتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام علی مقام نے امیر وقت بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت کی۔ اس حوالے سے گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے، میں مزید اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور عموماً جب بھی امام علی مقام کی بات آتی ہے، آپ کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے، تو وہاں پر اس طرح کی بات چھیڑ کر، اس طرح کی بات ذکر کر کے امام علی مقام کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امام علی مقام کی ذات سے اس بات کی توقع ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی امیر وقت جو کہ اسلامی منہج کے مطابق، اسلامی نظام کے مطابق اپنی حکومت چلا رہا ہو، اس کے خلاف وہ بغاوت کریں گے، اس لیے کہ آپ کی تربیت آپ کے نانا جان نے کی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت سے بہترین تربیت کوئی بھی کرنے والا نہیں ہے۔ امام علی مقام کے حوالے سے اس دوران جو تاریخ ہے، یعنی حضرت معاویہ کی وفات کے بعد واقعہ کربلا کے پیش آنے تک کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امام علی مقام نے متعدد اس دوران بیانات دیے ہیں، خطبے دیے ہیں، اور آپ نے متعدد خطوط بھیجے ہیں۔ ان بیانات اور ان خطوط کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے، بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ امام علی مقام کس لیے یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور خط کے مضمون سے اس زمانے کی مکمل صورتحال پر روشنی پڑتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد یزید نے لوگوں سے جبری طور پر اپنی بیعت لینی شروع کر دی، اور اس کو سب سے زیادہ خطرہ مکہ اور مدینہ کے لوگوں سے تھا۔ مکہ اور مدینہ میں بھی خاص طور سے امام علی مقام، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور اس طرح کے جو چند وہ لوگ جو بہت اولو العزم تھے، بہت ہمت والے تھے، بہت جوش و جذبے والے تھے، اور کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار یہ لوگ تھے، ایسے لوگوں سے سب سے زیادہ یزید کو ڈر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود حضرت معاویہ کے زمانے میں ہی جب یزید کو بطور کینڈیڈیٹ امیر کے طور پر جب پیش کیا گیا، ایک نمائندے کے طور پر، ایک اس کے امیدوار کے طور پر جب پیش کیا گیا، اور ان کے زمانے میں ہی جب ماحول کو ہموار کیا جانے لگا، ماحول کو تیار کیا جانے لگا کہ لوگ تیار ہو جائیں، اور جیسے ہی میرا انتقال ہو تو اس کے بعد فوراً لوگ جو ہے یزید کی بیعت کر لیں، اس ماحول کو جب تیار کیا جانے لگا تو یہ خبر مدینہ تک بھی پہنچی۔ جب خبر مدینہ میں پہنچی تو لوگوں کے درمیان ایک عجیب سراسیمگی پھیل گئی، اور ایک عجیب انتشار پھیل گیا۔ لوگوں کو بہت ہی برا لگا کہ یہ کون سی بات ہوئی، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو اپنا جو ہے نائب متعین کر دیا، حکومت کا والی منتخب کر دیا آپ نے۔ یہ تو کسی خلیفہ کی سنت نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں تھا، یہ تو آپ نے بہت غلط کام کیا۔ اس وقت ہی لوگوں میں ماحول بہت خراب ہو گیا، اور صحابہ کرام میں جو بہت اولو العزم لوگ تھے، جو بہت ہمت والے لوگ تھے، ان لوگوں نے اس زمانے سے ہی اس عمل کی مخالفت شروع کر دی تھی کہ یہ عمل درست نہیں ہے، ایسا نہیں کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید نے اپنے آپ کو تخت خلافت پر بٹھایا، تخت حکومت پر بٹھایا، تو اس نے فوراً جبری طور پر لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی، اور اس کے بعد اس نے مدینہ کے گورنر ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان کے پاس اپنا آدمی بھیجا اور کہا کہ فوراً
خصوصاً حضرت امام حسین کا نام لیتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ سختی کرو اور ان کو کسی بھی طریقے سے بیعت کے لیے تیار کرو۔ چنانچہ وہ نمائندہ اور چند لوگ جو ہے آئے حضرت امام حسین کے پاس۔ امام حسین نے کہا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جو کہ چھپ کر کے بیعت کروں، میں بیعت کروں گا تو کھلا بیعت کروں گا۔ چنانچہ وہ لوگ واپس چلے گئے، کہا کہ میں بعد میں اس پر بتاؤں گا۔ پھر دوبارہ آئے اور بیعت کے اس کا اصرار کیا، لیکن حضرت امام حسین نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد وہ لوگ مسلسل اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ یزید کی جو ہے امام حسین بیعت کر لیں، لیکن آپ اس کو مسلسل ٹالتے رہے، یہاں تک کہ حضرت امام علی مقام نے مدینہ منورہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں سے آگے مکہ مکرمہ، آپ 3 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں جو آپ پہنچے ہیں تو آپ کے ساتھ میں سوائے حضرت محمد ابن حنفیہ کے سارے لوگ جو آپ کے اہل بیت میں تھے وہ سارے لوگ آپ کے ساتھ چلے آئے۔ آپ نے حضرت محمد ابن حنفیہ کو ایک وصیت کی ہے، ایک وصیت نامہ لکھوایا ہے۔ اس وصیت نامے کے الفاظ دیکھیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام کس لیے نکلے تھے، امام علی مقام کی نیت کیا تھی۔ امام علی مقام نے جو وصیت نامہ لکھوایا اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو، تو آپ نے اس میں لکھوایا کہ حسین ابن علی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ میں کسی شر کو پھیلانے کے لیے نہیں نکلا، میں کبر و غرور کی وجہ سے نہیں نکلا، سرکشی کی وجہ سے نہیں نکلا، میں فساد مچانے کے لیے نہیں نکلا، میں لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا، بلکہ میں اپنے نانا جان کی امت میں اصلاح قائم کرنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے میں نکلا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے ان آمر بالمعروف، کہ میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دوں، وان انہا عن المنکر، اور میں لوگوں کو برائیوں سے روکوں، واسیر بسیرت جدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اپنے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلوں، اور میں سیدنا علی بن ابی طالب کے طریقے کے مطابق چلوں۔ چنانچہ جو مجھے قبول کرتا ہے، میرے حق کی بنیاد پر مجھے قبول کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حق کا زیادہ حقدار ہے، اور جو مجھے رد کر دیتا ہے، مجھے قبول نہیں کرتا، تو میں اس بات پر صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانا ہے۔ اس خط کے مضمون کو دیکھیے، کیا امام علی مقام جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جن کے بارے میں آیت تطہیر اتر رہی ہے، وہ ان کا جو یہ مضمون ہے، کیا یہ مضمون معاذ اللہ کسی منافقانہ مضمون پر مشتمل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حقیقت میں ان کے دل میں ایسا نہیں تھا، صرف انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے ایسا کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر حضور کی تربیت پہ معاذ اللہ سوال اٹھے گا۔ پتہ یہ چلا کہ امام علی مقام خالص اس لیے اٹھے تھے، اس لیے نکلے تھے تاکہ وہ امیر جو اپنے آپ کو امیر بنائے ہوا تھا، حقیقتاً وہ ابھی اس کی امارت ثابت نہیں ہوئی تھی، جو کہ ظلم و فساد مچا رہا تھا لوگوں کے درمیان، جبر کر رہا تھا لوگوں پر، اس کی اصلاح کی جائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیا جائے۔ آپ کا مقصد قطعی طور پر کہیں سے بھی کسی شر و فساد کو برپا کرنا نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا کہ امام علی مقام جو اٹھے ہیں وہ اپنے نانا جان کی سنت کی حفاظت کے لیے، اپنے نانا جان کی امت کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، اور جو صحیح طریقہ ہے اس صحیح طریقے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ اس کے بعد آپ مکہ پہنچ گئے۔ مکے میں اس زمانے میں حج کا زمانہ تھا، لوگوں نے آپ پر شفقت کھاتے ہوئے آپ سے محبت کی بنیاد پر لوگوں نے کہا کہ حضور آپ مت جائیے، آگے کا سفر نہ کیجیے۔ آپ وہیں تھے، اس دوران آپ کو خطوط آنے شروع ہو گئے تھے، بہت زیادہ خطوط آئے، یہاں تک کہ آپ نے پھر ایک جواب لکھوایا۔ اس جواب کا بھی مضمون سنیے۔ اس جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام علی مقام نے جو خط لکھوایا ہے کوفہ والوں کے نام، ان کے بہت زیادہ خطوط آنے کے بعد اس میں آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلمین۔ حسین ابن علی کی جانب سے یہ خط ہے مسلمانوں کی عام جماعت کے لیے۔ حمد و صلات کے بعد ہانی اور سعید، یہ دونوں جو وہاں سے مکہ سے کوفہ سے آئے تھے خط لے کر کے، آخر میں سب سے، اس سے پہلے بہت سے لوگ آ چکے تھے، آخر میں سب سے ہانی اور سعید نام کے 2 لوگ آئے تھے۔ یہ دونوں ہمارے پاس تمہارا خط لے کر کے آئے ہیں، اور یہ سب سے آخری تمہارے پیغامبر ہیں، پیغام لانے والے ہیں۔ تم نے جو باتیں بیان کی ان کو میں نے سن لیا، سمجھ لیا ہے، اور تمہاری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا آپ تشریف لائیں،
ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے حق اور ہدایت پر جمع فرمائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری جانب اپنے چچیرے بھائی اور اپنے معتمد امام مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور پھر وہ تمہارے احوال مجھ کو لکھیں گے، ان کے احوال کے مطابق جیسا ہوگا میں جلد ہی تمہارے پاس پہنچوں گا۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی امام وہی ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہو، جو عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین حق پر عمل کرنے والا ہو، وہی حقیقتاً امام ہوتا ہے۔ تو اس جملے سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس جملے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو امام اپنے آپ کو بنا رہا ہے، جو امیر بنا رہا ہے، وہ حقیقتاً اس صفت پر نہیں ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی نہیں پائی جاتی ہے۔ چونکہ اس کے اندر یہ کوالٹی نہیں پائی جاتی تھی، اسی بنیاد پر امام علی مقام اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اور امام علی مقام نے اس سے جنگ کی کوشش کی۔ ایسے ہی آپ نے اہل بصرہ کے نام بھی ایک خط لکھا، ان لوگوں کو بھی حقیقت حال سے آشنا کرتے ہوئے، صورتحال بتاتے ہوئے۔ کوفہ اور بصرہ چونکہ دو شہر ہیں عراق کے، تو آپ نے اس میں جو خط لکھا ہے، اس خط کا مضمون کیا ہے کہ میں تم لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ سنت رسول اللہ مردہ کی جا چکی ہے، سنت رسول اللہ کی موت ہو چکی ہے، اور بدعت ہر طرف پھیل گئی ہے۔ تم لوگ میری بات سنو، میرے حکم کی اطاعت کرو، میں تم کو سیدھی راہ دکھاؤں گا، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے۔ اس خط کے مضمون سے کیا پتہ چلا؟ اس خط کے مضمون سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ امام عالی مقام جس زمانے میں یزید کے خلاف اٹھ رہے ہیں، اس حکومت میں صورتحال یہ ہے، سنت مردہ ہو چکی ہے، سنت کے نشانات مٹنے لگے ہیں، اور بدعتوں کا احیاء ہو گیا، ہر طرف بدعتیں پھیل گئی ہیں۔ جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں، وہ باتیں وجود میں آ رہی ہیں، جس سے کہ دین کی شکل بگڑ رہی ہے، دین کی روح جو ہے وہ مردہ ہو رہی ہے، دین کی حقیقت مسخ ہو کر کے رہ رہی ہے۔ اس بنیاد پر امام علی مقام نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ تم لوگ میری اطاعت کرو، میری حمایت کرو، میں تم کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اور بلا شبہ آپ سیدھی راہ دکھانے والے تھے، کیونکہ آپ کا تعلق اہل بیت اطہار کی جماعت سے تھا، اور اہل بیت اطہار کے بارے میں اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ یہ دونوں قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی سنت رسول اللہ اور اہل بیت یہ دونوں جو ہے قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ یعنی اہل بیت اطہار بھی قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور سنت رسول اللہ کا تعلق ہمیشہ جو ہے قرآن کے ساتھ ہوگا، اور یہ دونوں جو ہے حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جب امام مسلم بن عقیل وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچتے ہی لوگوں نے دھڑا دھڑ بیعت شروع کر دی، 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ان کے ہاتھ پر۔ انہوں نے صورتحال دیکھی کہ بہت اچھی ہے، آپ نے خط لکھا امام علی مقام کو، اور وہ خط ابھی راستے میں ہی تھا کہ وہاں صورتحال بدل گئی، چونکہ وہاں کا جو والی تھے نعمان بن بشیر بہت نرم تھے، ان کو ہٹا دیا گیا، ان کی جگہ پر عبید اللہ بن زیاد کو والی مقرر کر دیا گیا، اور وہ بہت خفیہ طریقے سے کوفہ میں داخل ہوا، اور کوفہ میں داخل ہونے کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ امام مسلم جو ہے وہ کوفہ آئے ہوئے ہیں، اور اتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، اب سب سے پہلے اس ٹوہ میں وہ پڑ گیا کہ کہاں ہیں وہ، ان کا پتہ لگایا جائے۔ اس نے اپنے جاسوس چھوڑ دیے، اور جاسوسوں کے ذریعے پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہانی کے گھر میں، چنانچہ وہاں طلبی ہوئی عبید اللہ بن زیاد کے ہاں، اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر ان کے خلاف جو ہے امام مسلم بن عقیل کو بھی نکلنا پڑا، اور پھر لوگوں نے آپ کا بالکل ساتھ چھوڑ دیا، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ پہلے تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے جب ڈرایا دھمکایا تو لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ تنہا رہ گئے، اور آخرکار آپ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد ادھر امام علی مقام کو خط پہنچ گیا، خط پہنچنے کی بنیاد پر آپ وہاں سے مکہ مکرمہ سے چل پڑے، اور راستے میں آپ مختلف مرحلوں پر مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کربلا پہنچ گئے۔ تو امام علی مقام کربلا میں پہنچے، کربلا میں پہلے حر سے ملاقات ہوئی۔ کربلا جو پہنچے ہیں تو عموماً مورخین نے کربلا پہنچنے کی تاریخ وہ 2 محرم الحرام بتائی ہے کہ 2 محرم الحرام کو آپ کربلا پہنچ گئے تھے۔ کربلا پہنچنے کے بعد وہاں پر حر سے ملاقات ہوئی، پھر حر آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر دیکھا کہ حر جب قافلے کے سالار تھے وہ امام حسین کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو پھر عمرو بن سعد کو بھیجا گیا۔ عمرو بن سعد آیا، اس نے گفتگو کی کوشش کی امام علی مقام کے ساتھ۔ امام علی مقام سے مختلف بات چیت میں امام علی مقام نے ان کو آپشن دی۔ بعض مورخین نے کہا کہ امام علی مقام نے کہا کہ یا تو مجھ کو امیر کے پاس لے چلو، یزید کے پاس لے چلو، یا مجھے کسی سرحد کی جانب جانے دو، یا مجھے چھوڑ دو، میں کہیں بھی چلا جاؤں۔ لیکن
اکثر مورخین نے اس روایت کو رد کر دیا اور کہا کہ نہیں، امام علی مقام نے یہ نہیں کہا۔ امام علی مقام نے کہا کہ یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، یا مجھے جہاں سے میں آیا ہوں یعنی مدینے سے آیا ہوں مجھے مدینہ لوٹ جانے دو، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، مجھے چھوڑ دو، میں کہیں بھی چلا جاؤں۔ اس بات سے عمرو بن سعد بہت متاثر ہوا، اس نے ایک خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کے بعد کہ حسین صلح چاہتے ہیں، وہ آپ سے جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ خط جب پہنچا تو تھوڑی دیر کے لیے عبید اللہ بن زیاد پر بھی اس کا اثر ہوا، لیکن اس کے پاس شمر ذی الجوشن جو ہے وہ موجود تھا، جو کہ بہت ہی لعین ملعون قسم کا آدمی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ عبید اللہ بن زیاد جو ہے نرم پڑ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، یزید کا یہ مطالبہ تھوڑی، یزید یہ تھوڑی چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ صلح کرو، ان کو چھوڑ دو، نہیں، ان کو قتل کرنے کا حکم دو، ان سے جنگ کرنے کا حکم دو۔ چنانچہ جو اس نے عبید اللہ بن زیاد کا مائنڈ چینج کر دیا اور وہ خود کربلا میں پہنچا اور اس نے باضابطہ عمرو بن سعد کو کہا کہ دیکھو تم جو صلح کا کام کر رہے، صلح کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیدھے سیدھے یا تو بیعت کے لیے تیار ہو یا پھر جو ہے ان سے جنگ کی جائے۔ چنانچہ اس کے بعد جب 7 محرم الحرام کی تاریخ آئی تو 7 محرم الحرام کو باضابطہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے فرمان پہنچا کہ اہل بیت اطہار یعنی حسین کے قافلے پر پانی کو بند کر دیا جائے۔ چنانچہ امام علی مقام کے قافلے پر پانی کو بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ بچوں کو بھی ایک قطرہ دینے سے منع کر دیا گیا۔ مکمل طور سے امام علی مقام کے قافلے پر پانی کو بند کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ بعد میں جنگ ہوئی اور پھر جنگ میں امام علی مقام کی شہادت ہوئی۔ میرا مقصد یہ ہے، میں نے جو یہ خطوط پڑھے ہیں، ان خطوط کو پڑھنے سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امام علی مقام جس صورتحال میں یزید کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو وہ صورتحال ایسی تھی کہ ایسے موقع پر جو اہل ہمت لوگ تھے اگر وہ بھی نہ کھڑے ہوتے تو پھر آج لوگ یہ کہتے کہ امام علی مقام کے پاس اتنے ہزار، اتنے 100 خطوط آئے، اتنے لوگ آئے، اتنے نمائندے ان کے پاس پہنچے اور سب لوگ یہ کہہ رہے تھے، ادھر ابھی لوگوں نے یزید کو مکمل طور سے اس کی امارت کو تسلیم نہیں کیا تھا اور ان کا حق بھی تھا خلافت کا، کیونکہ شرائط میں یہ بات بھی تھی، حضرت معاویہ سے صلح میں جو ہوئی تھی اس میں یہ بات بھی تھی کہ خلافت لوٹائی جائے گی حسن ابن ابی طالب امام حسن کی طرف، لیکن حضرت امام حسین کو اتنے لوگوں نے بلایا، اتنے سارے لوگ ان کی حمایت کے لیے تیار تھے، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان کو ترجیح دی، انہوں نے اپنے گھر والوں کو ترجیح دی، انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کو ترجیح نہیں دی۔ چنانچہ امام علی مقام ان لوگوں کے مطالبے پر نہیں گئے، اگر چلے گئے ہوتے تو باضابطہ کہ یقینی طور پر ایک خلافت راشدہ کا جو نظام تھا وہ پھر سے قائم ہو جاتا اور پھر سے ایمان و اسلام کی بہاریں آ جاتی اور جو بدعتیں پیدا ہوئی تھیں ان بدعتوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ امام علی مقام چونکہ سب سے زیادہ اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے، یقینی طور پر وہ اس بات کے مستحق تھے کہ اس کام کے لیے اقدام کریں، اس کام کے لیے وہ اٹھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں، اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کریں، جیسا کہ امام علی مقام کے ان خطوط سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ اسی لیے اٹھے ہی تھے۔ تو یقینی طور پر امام علی مقام کا جو اقدام ہے، آپ کا جو عمل ہے وہ بغاوت نہیں ہے بلکہ حقیقتاً وہ جہاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ ہمت و حوصلہ عطا فرمایا کہ آپ اس جہاد کے لیے اٹھے اور رہتی دنیا کے لیے آپ نے سبق چھوڑ دیا۔ چنانچہ آج بھی امت مسلمہ امام علی مقام کی اس جرأت، استقامت اور صبر کی جو تاریخ ہے، قربانی کی جو تاریخ ہے، اس کو سنتی ہے، اس سے حوصلہ حاصل کرتی ہے اور اپنے زندگی کے منصوبے تیار کرتی ہے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ چلاتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔